اگر ہم لوگ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 نکال کر دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک اور پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر آزمائش کیسے کرتا اس کی تفصیلات بتایا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری سب کی ضرور آزمائش کریں گے، اس دنیا میں آئے تو آزمائش ہوگی۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دشمن کے ڈر سے، تمہارے دشمن ہوں گے، چاہے وہ تمہارے رشتہ داروں میں دشمنی ہو، تمہارے پڑوسیوں میں دشمنی ہو، تمہارے کاروبار کی دشمنی ہو، یا تمہارے اسلام کی وجہ سے دشمنی ہو، تم مسلمان ہونے کی وجہ سے دشمنی ہو، بہرحال دشمن کی ڈر کی وجہ سے تمہاری آزمائش ہوگی۔ پھر دوسری چیز اللہ تعالیٰ کیا بول رہا کہ بھوک پیاس سے، تمہارے زندگیوں میں کبھی غریبی، کبھی ایسی تکلیف کہ تم لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں مل رہا، اتنی غریبی جیسا کہ صحابہ کی زندگیوں میں تھی، بھوک اور پیاس سے تڑپے ہمارے صحابہ، تو یہ امتحان۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، کھیتی باڑی کرنے والوں کے لیے ان کی کھیتیوں کا نقصان ہونا، مال اور جان میں کاروبار کرنے والے کے مال میں کمی، برکت کا ختم ہو جانا، جان کا مطلب کسی کا انتقال ہو جانا، یا کسی کے بیمار ہو جانا، یا ان کے بچوں کا انتقال ہو جانا، بچوں کے بیمار ہو جانا، یہ تمام چیزیں اس طرح بھی اللہ تعالیٰ تمہارا کیا ہے امتحان لے گا، اور پھلوں کی کمی سے بھی، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری دے دو۔ ان امتحانات میں، ان آزمائشوں میں، ان مصیبتوں اور ان پریشانیوں میں جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ دیکھیے اس کے بعد الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جب کبھی بھی یہ صبر کرنے والے ہیں ان کے اوپر کبھی کوئی مصیبت آتی ہے، کبھی کوئی پریشانی آتی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ وہ ہر مصیبت میں یہی بولتے۔ یہ ایک جملہ اتنا بہترین ہے، اگر آپ اس کو اور اس آیت کے ترجمے کو اگر آپ ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں گے نا، تو بڑی سی بڑی مصیبت بھی ہمارے لیے بڑی نہیں نظر آتی، چھوٹی ہو جاتی۔ کیوں؟ اس آیت کو کیسے سمجھیں گے؟ دیکھیے ہم کو جو کچھ بھی ملا اللہ نے دیا، اور اگر کوئی چیز ختم ہو گئی تو اللہ نے لے لیا۔ صحت اتنے دن اچھی تھی ماشاءاللہ، 40-50 سال بہت اچھی صحت کے ساتھ تھے، آج صحت خراب ہو گئی، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا۔ اولاد تھی، اللہ نے دیا، اولاد اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اللہ نے لے لیا۔ مال دیا اللہ نے لے لیا۔ تو خوشیاں اللہ تعالیٰ دیا، اتنے سال سے خوش تھے، 20-30-40-50 سال تک خوشی تھی، اس کے بعد کچھ پریشانیاں آئیں تو اللہ خوشیاں دیا، اللہ ہی پریشانیاں دے دیا۔ تو اس طرح اللہ کے ہے ہم، اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ یہ ایک بات اگر ذہن میں رہے تو پھر ہمارے لیے زندگی چین و سکون کے ساتھ گزر سکتی ہے۔ اور ہمیشہ یہ ذہن میں رہیں ہم اللہ کے ہیں، اللہ نے دیا اور اللہ نے لے لیا، اور ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، تو مالک جو چاہے ہمارے ساتھ کر سکتا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے ہم غلام ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رہنا، اور پلٹ کے جانا بھی اسی کے پاس ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جانا بھی پھر اسی کے پاس ہے نا۔ تو اس دنیا میں اگر ہم ہیں تو اس دنیا کی کوئی مصیبت بھی بڑی مصیبت نہیں ہے، اور دنیا کا کوئی فائدہ بھی کوئی بڑا فائدہ نہیں ہے، دنیا کا نقصان بھی کوئی بڑا نقصان نہیں۔ دیکھیے ہمارے ذہن میں اگر یہ رہے، آخرت کا نقصان اگر ہمارے ذہن میں رہے، تو پھر وہ آخرت کے نقصان کے بدلے میں یہ دنیا کا نقصان کوئی بڑا نقصان نہیں ہے۔ کاروبار کا نقصان، صحت کا نقصان، یا کون سی بھی پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں جو بھی آتی ہیں نا، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں آخرت کی مصیبت کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے۔ اور یہاں کی خوشیاں، اگر کوئی خوشی ملتی بھی ہے تو آخرت کی خوشی کے مقابلے میں بڑی چھوٹی خوشیاں ہیں۔ تو یہاں کی خوشیاں بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور یہاں کا نقصان بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد مصیبتیں بھی چلے جاتی، خوشیاں بھی چلے جاتی، اگر وہ نہیں گئے تو ہم چلے جاتے ہیں۔ ہم بھی یہاں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، پلٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ تو یاد رکھو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کو اگر ہم پڑھیں گے ہر مصیبت میں، اور سمجھ کے پڑھیں گے، تو ہمارے لیے بڑی بڑی مصیبتیں بھی چھوٹی لگتی ہے، یاد رکھو۔